بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دوستو، آج ہم بات کریں گے کہ چمگادڑ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں پیدا کیا۔ اکثر چمگادڑ کے بارے میں ایک بڑی غلط فہمی جو سننے میں ملتی ہے وہ یہ ہے کہ عام لوگ اس کو ایک پرندہ سمجھتے ہیں، جبکہ چمگادڑ ایک ایسا جانور ہے جو پرندوں کی طرح تو اڑتا تو ہے لیکن اس کے پروں پر بال نہیں ہوتے، اس کے گوشت کے پر بنے ہوتے ہیں۔ چمگادڑ کے 20 سے 38 تک کے دانت ہوتے ہیں۔ مزے کی بات تو یہ ہے کہ مادہ چمگادڑ کو حیض بھی آتا ہے۔ چمگادڑ انڈے کی بجائے بچے دیتی ہیں، ہر سال ہی ایک بچے کو جنم دیتی ہے۔ چمگادڑ کی بعض ایسی بھی اقسام ہیں، بعض اوقات چمگادڑ اپنے بچوں کو منہ میں لے کر اڑتی رہتی ہیں اور بچوں کو دودھ بھی پلاتی ہیں، جو 3 سے لے کے 7 بچوں کو جنم دیتی ہیں۔ چمگادڑ انسانوں کی طرح ہنستی ہے اور مویشیوں کی طرح پیشاب کرتی ہے۔ کچھ اقسام کی عمر 41 سال اور کچھ تو ہزاروں سال زندہ رہتی ہیں، کیونکہ انہیں سردیاں زیادہ پسند نہیں۔ دن کی روشنی میں چمگادڑ کی آنکھیں دھندلا جاتی ہیں۔ رات کے وقت اپنے راستے کا اندازہ کرنے کے لیے چمگادڑ انتہائی تیز آواز نکالتی ہے۔ جب یہ آواز اس چیز سے ٹکرا کے واپس آتی ہے، چمگادڑ کی کانوں سے ٹکراتی ہے، تو اس وقت وہ آواز اس کے کانوں تک پہنچنے میں جتنا وقت لیتی ہے، اس سے چمگادڑ اندازہ کر لیتی ہے کہ رکاوٹ اس سے کتنی دور ہے۔ اس طرح یہ اپنا ٹھکانہ ڈھونڈ لیتی ہے۔ اس لیے چمگادڑ باہر نکلنے کے لیے سورج غروب ہونے تک کا انتظار کرتے ہیں، اور وہی وقت اس کی غذا کا ہے، کیونکہ مچھر اس وقت اپنی رزق کی تلاش کے لیے نکلتے ہیں۔ چنانچہ چمگادڑ مچھروں کی تلاش میں رہتی ہے۔ مچھر اپنے رزق کی تلاش میں ایک ساتھ نکلتے ہیں۔ اب ایک رزق کی تلاش کرنے والا دوسرے کی غذا اور خوراک بن جاتا ہے۔ بس یہی اللہ پاک کی ذات جس کا کوئی بھی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ ایک اندازے کے مطابق ایک رات میں چمگادڑ 4 سے 11,000 کی تعداد میں رات میں چمگادڑ کیڑے مکوڑے کھا جاتی ہے۔ ماہرین حیوانات اس بات پر حیران ہیں کہ چمگادڑیں منہ سے ہی جنسی عمل کر لیتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی بھی جانور ایسا نہیں کر سکتا۔ مفسرین کا کہنا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پیدا کیا۔ انہوں نے چمگادڑ کا پتلا بنایا اور پھر روح پھونک کر ہوا میں اڑا دیا۔ اڑتے وقت چمگادڑ جس طرف چاہے مڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ کی ایک خوراک مچھر، مکھیاں اور مختلف درختوں کے پھل ہیں۔ دنیا میں چمگادڑوں کے 1200 سے زائد اقسام موجود ہیں۔ ان سب کے مزاج الگ الگ ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ چمگادڑ کی ایک قسم ایسی بھی ہے جو انسانوں اور جانوروں کا خون چوستی ہیں۔ ان کی خوراک صرف خون ہی ہے۔ تمام پرندے چمگادڑ سے نفرت کرتے ہیں، چنانچہ جو پرندے شکاری ہیں وہ اس کو کھا جاتے ہیں۔ چمگادڑ 60 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے اڑ سکتی ہے۔ چمگادڑ بڑی تیزی سے اپنی خوراک ہضم کر لیتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ چمگادڑ کا وزن نہیں بڑھتا۔ ان کے فضلے پوٹاشیم نائٹریٹ پایا جاتا ہے، جسے بطور کھاد استعمال کیا جاتا ہے۔ چمگادڑ کئی مہینوں تک سوتی رہتی ہیں۔ جب یہ لمبی نیند سو رہی ہوتی ہیں تو ان کے جسم کا درجہ حرارت نقطہ انجماد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس وقت یہ اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ چمگادڑیں 10,000 فٹ کی بلندی تک اڑ سکتی ہیں۔ چمگادڑ کی بعض اقسام گوشت خور بھی ہیں اور مچھلی کا گوشت کھانا زیادہ پسند کرتی ہیں، مگر اڑتے وقت چمگادڑ کا دل 1 منٹ میں 1000 سے زائد مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اسلام نے چمگادڑ کو حرام قرار دیا ہے، لیکن بہت سے مذاہب میں اسے بڑے شوق سے کھایا جاتا ہے۔ چمگادڑ کی ایک قسم کو اڑن لومڑی کہتے ہیں، جسے دنیا کی سب سے بڑی چمگادڑ ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ اس کا وزن تقریباً 2 پاؤنڈ اور 6 فٹ لمبائی ہوتی ہے۔ دنیا کی سب سے چھوٹی چمگادڑ کو ویمپائر بیٹ کہتے ہیں، جس کی خوراک انسانی اور حیوانی خون ہوتا ہے۔ جب چمگادڑ کسی انسان یا جانور کا خون چوستی ہے تو ان میں زہریلے مادے چھوڑ دیتی ہے، جس سے اس انسان کو پہلے بخار، سر درد اور سانس میں تکلیف ہوتی ہے، اور چمگادڑ کے خون چوسنے کی وجہ سے جو جراثیم وہ چھوڑتی ہے اس وجہ سے انسان مر بھی سکتا ہے۔ ماہرین کے مطابق شیطانی کاموں کے لیے بھی ماضی میں چمگادڑوں کا استعمال کیا جاتا رہا ہے، مگر اب یہ سلسلہ ختم ہو گیا ہے۔ کینیا کے دیہی علاقوں میں جو لوگ اپنے دالانوں میں چمگادڑ رکھتے ہیں ان کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جادو کرتے ہیں۔ ڈاکٹر ویبالا کہتے ہیں کہ اگر آپ صوتی کپڑے پہنتے ہیں، چائے یا کافی پیتے ہیں یا پھر مکئی سے بنی خوراک کھاتے ہیں تو چمگادڑوں سے آپ کا واسطہ ہے۔ جی تو میرے پیارے ناظرین، اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا۔